سوچیں ہم لوگ کس راستے پر چل رہے ہیں. یہ راستہ کس کا ہے؟ بکول دشمن پیمانے دوست بھی شکستی، بی بی ایس کے بریدی و با کے پیوستی. اے میرے بھائی، ہم شیطان کی بات مان کر رحمان سے کٹ رہے ہیں. حضرت والا اس طرح فرماتے تھے، کس سے کٹا کس سے جڑا، کس سے کٹا کس سے جڑا، رحمان سے کٹا شیطان سے جڑا. ہم دونوں چیزیں ساتھ چلتے ہیں، دونوں پارٹیاں خوش ہوں، دنیا دار بھی خوش ہو، دیندار بھی خوش ہو. حج کیا کعبے کا گنگا کا اشنان بھی، حج کیا کعبے کا گنگا کا اشنان بھی، رہ رحمان بھی راضی، رہ شیطان بھی راضی. شیطان کہتا ہے کہ جتنی تجھے عبادت کرنی ہے کر، جتنے بیان کرتا ہے کر، جتنا تہجد پڑھتا ہے پڑھ، جتنا حج کرتا ہے حج کر، جتنا عمرہ کم نہیں روکیں گے تجھے، جتنا تمہیں اسپیڈ ہے دبا تو اس کو. لیکن دن میں ایک کہنا ہمارا مان لیا تھا، تو اللہ رحمان کو ناراض کر دیں. میں نے ایک ہی نافرمانی کی تھی، جنت سے نکالا گیا، میں تم لوگوں کا دشمن ہوں، تمہیں کیسے جنت میں جانے دوں گا. تکبر کے ذریعے برباد ہوا. تم بھی تکبر کر کے حق بات مت مانو. رائی برابر مکھی کے سر کے برابر اگر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. دوسری روایت ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اور تکبر کیا ہے؟ بدتر الحق غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا. اور یہ جو دعوتیں ہو رہی ہیں، کوئی بیچارہ نہ جائے گناہوں کی وجہ سے اس کو رگڑ کر رکھ دیتے ہیں. جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ بینکویٹ ہال میں ہم کیا ہے بیان کرتے ہیں، خود ارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. آخر شریعت نے رشتہ داروں کا حق بھی بتایا ہے نا، شریعت نے بتایا ہے، لیکن اللہ کے حق سے زیادہ نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اگر مفہوم کہ اگر میری محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ نہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. آپ مجھے سب دوست یہ بتائیں کہ برادری دی کس نے؟ تو اللہ کا حق زیادہ ہے یا ان کا حق زیادہ ہے؟ روزانہ کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں جس میں سے 90% تنہا رہ جاتے ہیں. شادی ہے تو گئی، پیسہ ہے تو گیا، اولاد ہے تو گئی، معاشرہ الگ پریشان. دبئی میں تھا تو وہاں مسجدیں ہو رہے ہیں. اس وقت روزانہ 2-2 3-3 بیان ہوتے تھے. بیان کر کے اوپر قاری یعقوب صاحب کا گھر کمرہ، گھر تو گھر والے نہیں تھے، کمرہ وقاف سے ملا ہوا تھا، بڑا سا گھر، وہاں کھانا کھاتے تھے ہم لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ اچھے خاصے سونے کی پریکٹس کر رہے ہیں، چاہے کامران چھپا ہوا ہو تنویر کے پیچھے، لیکن نظر میں ہے کہ سو رہا ہے. کل ایک ہمارا دوست ہے، وہ ایک صاحب ہمارے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، بالکل اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور سو رہا تھا. اور الحمدللہ میں نے دیکھ لیا اللہ کی رحمت سے. تو ڈرامے بازی کرتا ہے بھائی. جس اسکول میں تم پڑھتا تھا ہیڈ ماسٹر تو ہم تھا ادھر کا بھائی. ہاں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں. اب سنیے، آپ جو کہتے ہیں برادری ناراض ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. برادری کیا برادری بھائی؟ برادری جان مانگے حاضر ہے، مال مانگے حاضر ہے، جو خدمت کرے اللہ نے توفیق دی حاضر ہے. ایمان نہیں دیں گے، اللہ کی ناراضگی سے یہ بچائیں گے، ہمیں رزق یہ دیں گے، گردے کا درد یہ دور کریں گے، خاتمہ ایمان پر یہ کریں گے. اتنی بڑی طاقت والے کو ناراض کر کے آپ بتاؤ. ایک سیاح، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، وہ سیاح جو ہے وہ جنگل میں گیا، 1 لاکھ بندروں نے اس کا ویلکم کیا، لومڑیوں نے توبوں کی سلامی دی، بندروں نے وکٹری بنا کر اس کا استقبال کیا. 1 لاکھ لومڑی بندر ہاتھی سب نے کہا تم ہمارا بات مانے گا نا؟ کہا یس سر آپ کا بات مانے گا. تو شیر آ گیا، کہا میرا بات مانے گا؟ 1 لاکھ کا بات مانے گا؟ کہا سر سوری مجھے کیا معلوم آپ بھی یہاں ہیں، آپ اکیلے کا 1 ووٹ کافی ہے ورنہ ہمارا قبض ٹوٹ جائے گا. اور شیر جو داڑ مر کر آیا تو یہی 1 لوگ بھاگ گئے. تو ہم بھی ایسے ہی ہیں، مخلوق کی فکر کرتے ہیں، خالق کی فکر نہیں کرتے. تو میں نے قاری یعقوب صاحب سے کہا کہ حضرت یہ جو صاحب بیٹھے ہیں ان کو میں نے کہیں دیکھا ہے؟ کہ نہیں. میں نے کہا حضرت اتنے بیان ہوتے ہیں، ملاقات تو ہوتی ہے؟ کہ نہیں آیا ہی آج شارجہ سے. اچھا کون ہے یہ، کیا ہے؟ کہا یہ سکھ تھا، سکھ اور اب مسلمان ہو گیا. میں نے کیسے؟ کہا تم خود اس سے پوچھو. انہوں نے تو آپ کہا بہت نیند آ رہی ہے، ہاں شہری میں کوئی بنگ ملا ہے؟ ہاں جس کو نیند آتی ہے وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کل آئے، آپ کو شاید نہیں پتا یہ بات، ابھی نیند غائب ہو جائے گی کھڑے ہونے کا سن کر. 15 منٹ میں کہے گا روزہ لگ رہا ہے. ابھی تو کھایا ہے، ابھی کیا روزہ لگ رہا ہے بھائی؟ ورنہ 100 مت تک زیادہ ہے، تھوڑا 5 منٹ بیان ہوگا.
زیادہ میں زیادہ، اور اگر زیادہ ہو گیا تو صبح 10 بجے تک چل سکتا ہے بھائی۔ آج فکر نہ کریں، ظہر کے بعد مرکزی بیان ہے، اتوار ہے نا، اس لیے بس دعا تریس لور آگے مجھے نہیں آتا، اتنے منٹ کی بات ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہا شارجہ میں کنسٹرکشن کمپنی کے کیمپ میں میں رہتا تھا اور مسلمان بھی تھے، یہ جمعرات کو کہیں جاتے تھے پیدل، وہاں آدمی ایسے تھوڑی خرچہ کرتا ہے، چائے بھی پیے گا تو ملٹی پلائی بائی آج کل 31 سے کر لے گا، تو پیدل جاتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہاں جاتے ہیں یہ؟ شارجہ میں تبلیغی مرکز ہے۔ تو یہ میں تفصیل نہیں بتاؤں گا، وہ کہ ان کو کیا معلوم تبلیغی مرکز، میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں پوری بات۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کا پیچھا کیا، تبلیغی مرکز پہنچا، تو جب میرا وہاں جمعرات کو بیان نہیں ہوتا تھا تو میں تبلیغ مرکز میں جاتا تھا۔ کتنی جگہ ترجمے ہو رہے ہیں، ایمان تازہ ہو رہا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک وضو خانے، عجیب منظر کا۔ وہ سکھ کے بال بڑے ہوتے ہیں نا، پگڑ وغیرہ، تو کہا وہ جو عرب رومال اوڑھتے ہیں میں نے وہ اوڑھا ہوا تھا، اور میں نے وضو کیا۔ اب آپ پوچھو کہ وضو کو کیا معلوم مجھ کو؟ پہلی بات یہ کہ معلوم ہے، لیکن رک رک کے بتاؤں گا تو پھر ایک آخری حدیث پاک آج کے مضمون کی رہ جائے گی۔ کہا پھر میں نے نقل کر کے نماز پڑھی اور پھر بیان ہوا، اس کے بعد عشاء کی نماز ہوئی، پھر میں جلدی سے آ کر کیمپ میں آ کے سو گیا تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کو یہ لوگ پہنچے تو میں ایسا لیٹنے جیسا بنا ہوا تھا، تو میرے دل میں آواز آئی کہ نالائق، ہم نے تجھے اپنا گھر دکھا دیا، ابھی بھی کلمہ نہیں پڑھتا؟ تو میں نے دل میں کہا کہ کل پڑھ لوں گا، تو آواز آئی کہ کل سے پہلے مر گیا پھر؟ کل میں اٹھ کر بیٹھ گیا، یہ ہمارے لیے تعزیہ نہیں ہے، میرے لیے۔ کل میں اٹھ کر بیٹھ گیا، کلمہ پڑھ لیا اور سیدھا رخصت لے کر انڈیا پہنچا۔ بیوی کو کہا یا طلاق یا کلمہ، قسمت کی بات ہوتی ہے، سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھاٹ ملنے کی وہ آپ ہی بدلاتے ہیں۔ کیا بیوی بچوں نے کلمہ پڑھ لیا، برادری کو پتہ چل گیا، انہوں نے میرا زیور اور پیسہ چھین لیا، مجھے میرا گھر چھین لیا اور میرے سے میرے زمین کے کاغذات لے لیے، اور مجھ سے کہا بھائی جی، پیر کی طرف ناخن کی طرف اشارہ کر کے کہا سر تک، کہا بھائی جی پیر سے لے کر سر تک مجھے اتنا مارا گیا، لوہے کے ڈنڈے، گھونسے، لاتیں۔ سنیے جواب کیا دیا ہے، کہا تم لوگ مجھے جتنا مارنا ہے مار لو، جتنا چھیننا ہے چھین لو اور بھی، لیکن یاد رکھنا مجھ سے میری جنت اور میرا اللہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ اسی لیے تو دنیا قائم ہے، ہم نے گوشت کھا لیا اور مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ختم۔ اس وقت میرے ایک دوست ہیں دبئی میں، ذرا غور کرنا، گردوارے میں پیدا ہوا تھا یہ نوجوان، اور آج بھی اس کا باپ جنرل سیکرٹری ہے وہاں کا، اور یہ سکھزم ہندوازم پر پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ بتاؤ کوئی عقل ہے کہیں اللہ کے راستے میں کوئی عقل نہیں ہے، وہاں تو پتہ نہیں کیا انعامات ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے انداز چاہیے بس۔ گردوارے میں پیدا ہوا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا ہندوازم اور اسلامزم پر، اور ہندوازم اور سکھزم پر۔ آج مسلمان ہیں، آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے مولوی صاحب ہیں، شرعی داڑھی، ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب، چاول برابر کم کرنا، داڑھی مڈانا حرام، مونچھوں کا حکم پورا اڈا صاف، اور اگر نہیں دل چاہ رہا تو کوئی بات نہیں، یہ 24 گھنٹے یا ہونٹوں کا آخری کنارہ کھلا رہے، ورنہ شفاعت سے محرومی، حوض کوثر سے محرومی، منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب کتاب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ ٹخنا کھلا ہوا، میں نے پہلا بیان جب اس کے سامنے داڑھی پر کیا، اس نے داڑھی رکھ لی، دوسرا بیان ٹخنے پر ہوا تو بیان سن کر بیچ میں جانے لگا، تو میں سمجھ گیا واش روم کیا ہوگا۔ بعد میں نے پوچھا عبد الرحمان تو کس کام سے گیا تھا؟ کہا شیخ یہ دیکھیں، میں نے دیکھا تو اس کی پینٹ جو ہے نا ٹراؤزر وہ ٹیڑھا میڑھا کٹا ہوا تھا۔ کہ میں نے جیسے ہی سنا کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے، وہ پوری بات سنی نہیں کہ چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں حرام ہے ٹخنا چھپانا، کہ میرا ٹخنا چھپ رہا تھا، میں باہر جا کر درزی سے کٹوا کر آ گیا۔ یہ ہے جناب، اللہ تعالیٰ کا راستہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ آپ دیکھو اللہ کتنے پیارے ہیں۔ یہاں شکارپور سے دوستوں نے فون کیا کہ لائیو بیان کرو، یہاں ہم انتظام کر رہے ہیں، بیان ہوا، دوسرے دن خبر آئی 2 ہندو مسلمان ہو گئے۔ ہندوؤں کا کیا کام وہاں؟ پتہ چلا وہ سیٹ صاحب نے باغ میں انتظام کیا تھا، اور کھیتوں میں یا جو بھی باغ وغیرہ میں انتظام کیا تھا، تو الیکٹرک کا کام کرنے یہ 2 ہندو آئے تھے، مسلمان ہو گئے۔
جس میں سے ایک نے 15 لوگوں کو مسلمان کیا. غور سے سننا. 75 سال کی اماں، اس نے کلمہ پڑھا، آدھے گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا. وہ اماں کہاں گئی بھائی؟ جنت میں. کوئی نماز پڑھی؟ کوئی قرآن شریف پڑھنا آیا اس کو؟ کوئی حج، کوئی عمرہ کچھ کیا؟ یہ کلمہ ایسی نعمت ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے. اور گناہوں کی حالت میں موت اگر آئی تو جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. آپ سوچیں کہ یہ مسلمان ہو کر کس طرح انعام پا لیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے.